وہ ہستی جو انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا منبع ہے اور جو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا چین ہے، آئیے اس ہستی کی کامیاب زندگی میں غوطہ لگاتے ہیں اور کچھ موتی نکال کر لاتے ہیں۔ اور جو موتی ہمیں سب سے پہلے نظر آیا ہے وہ ہے سمجھ۔ اور میرے خیال میں جس رول کو ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے وہ ہے دین کی سمجھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کے بارے میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہا ہے، یعنی اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ جس شخص کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کے بارے میں اللہ سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کے بارے میں قرآن میں بھی بہت سے آیات آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہوں اس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرمایا ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بہترین دین کے طور پر پسند کیا، یعنی اسلام ہمارا دین ہے۔ اور دین وہ ہوتا ہے جو ہمیں بادشاہت کے طریقے، ہمیں ایک تربیت کرنے کے طریقے اور ہمیں سپہ سالاری کے طریقے سے لے کر ہمیں سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے اور یہاں تک کہ واش روم جانے کے طریقے بھی بتا سکتا ہے۔ تو جب ہم ان طریقوں پر عمل کریں گے، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، تو وی ول لیڈرز، ہم ضرور رہنما ہوں گے۔ ہم کسی بھی چیز میں حصہ لے لیں ہم سب سے آگے رہنے والے ہوں گے، لیکن ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمیں دین کے بارے میں سمجھ ہو۔ ایک فائدہ تو اس کا یہ ہو گیا کہ ہم ہمیشہ آگے رہیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہمیں دین کی سمجھ ہوگی، دین کے بارے میں ہمیں چیزیں پتہ ہوں گی، تو کوئی بھی کچھ بھی ہم سے پوچھے گا تو ہم اس کا دنیاوی پہلو سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اس کا ہم ایک ایکوریٹ جواب دے سکیں گے، جس سے ہماری اسپیکنگ سکلز میں بھی اضافہ ہوگا اور وہ شخص ہمارے ذہن سے بھی متاثر ہوگا کہ ہم نے کیسا جواب دیا ہے، اور ہماری شخصیت سے بھی متاثر ہوگا، جس سے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بڑھے گا اور لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جس کے بعد اتنا علم ہے اس سے تو ہماری دوستی ضرور ہونی چاہیے۔ تو ہم جتنی بھی باتیں کری جائیں اس کے فائدے نکلتے ہی جائیں گے، ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا لیکن دین کی سمجھ کے فائدے نہیں ختم ہوں گے۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں سمجھ حاصل کر سکیں تاکہ ہم بھی اللہ کی بھلائی کے مستحق بن جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آگے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ علم اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اس کو آگے تقسیم کرتا ہوں۔ تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصد اس علم کو آگے پھیلانا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کی چیزوں کو آگے پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم میں سے جو یہاں ہے وہ ان کو بھی یہ باتیں بتا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم اس بات کو آگے بھی پھیلاتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ٹھہریں۔ اللہ حافظ۔